کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اسی لیے جو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیرے میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ تم مانگو اسے، وہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہو جو تم مانگ رہے ہو، جس کی بھیک اللہ سے تم کئی بار مانگ چکے ہو، دعاؤں کے ذریعے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے عطا کے دروازے کھلیں گے، کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جو معاملات تمہاری دسترس سے نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز بھی تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یاد رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہی ہو، اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اسی چیز کو وہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کوئی ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش انہی کو دیتا ہے جس کو انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی، وہ تہجد اسے منوا لیتی ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تک معجزے لائے گا جب تک تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کو مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں تک پہنچتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تو تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہی ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاؤ تو پہلے تم اس کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، اس کے مقدر کردہ وقت کا انتظار کرو، پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے ایسے سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو۔ مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی نہیں ہوتا۔ وہ الجبار ہے، ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے، جس کا جوڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کیا، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کو مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا۔ اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے، تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دینا چاہتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ تہجد میں بہائے گئے تمہارے آنسو موضوع کی نشانی ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ اللہ پر چھوڑ دو سب اور پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہیں۔ وہ فرماتا ہے، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ بھی کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے۔ تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا دیر کو سوچو، اللہ نے اگر رد کرنی ہوتی تو وہ دعا منگواتا ہی کیوں؟ وہ بار بار تم سے کیوں کہہ رہا ہوتا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا؟ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہاری ساری محبوب چیزیں چھیننے پر اتر آئے تو تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم نے اتنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعاؤں کو مضبوط رکھنا ہے، اتنا کہ تمہاری دعا ساری آزمائشوں پر غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اس شدت پر جا کر پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی اس ہتھیلی کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ اللہ اس چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کو تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جانماز تک لاتا ہی نہیں۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو بس اتنا سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تم ہار کر لوگوں کی بے وفائی برداشت کر کے اپنے ٹوٹے وجود کو لے کر اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی تمہاری کیفیت سے باخبر ہوتا ہے، لیکن خوش ہوتا ہے جب تم درد بھرا اللہ کہتے ہو۔ تمہارے لب خاموش بھی ہوں تو گالوں پر بہتے آنسو اسے سب کہہ دیتے ہیں اور یہی آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ وہ تمہارا ہر شکوہ سنتا ہے اور ہر سوال غور سے سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارا ہر زخم بھر دیتا ہے اور ناانصافیوں کا فیصلہ انصاف سے لکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خود اسے یاد کرتے ہو، اس سے بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ خود تمہیں بلاتا ہے، کبھی آزمائش دے کر تو کبھی کچھ لے کر اور کبھی کچھ دے کر۔ وہ جانتا ہے تمہارا ہر دکھ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ہر گناہ سے پاک، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے۔
جب تمہارا من نکھر جائے گا تم کن فرمائے گا، نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، تمہاری چاہت تمہیں لوٹانے کے لیے۔ بھروسہ تو کرو، ایک بار دعائیں تو بس تمہاری اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لینی ہوتی۔ کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے۔ بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ تمہاری خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال ہوتی ہے۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق تو نہیں ہوتا۔ کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ ریز ہونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور تو کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس ان کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ تو ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تمہیں حیران کر دیں گے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے معجزے کا راستہ بنائیں گی، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی اپنا مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کے راستے بنا دیتا ہے اور انہیں نواز دیا جاتا ہے اس سے بھی بہتر جو انہیں کھویا ہوتا ہے۔ یقین رکھو، حقیقت کے کھلنے تک چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم کو ڈھونڈنا جہاں سے زخم ملا ہو۔ کیوں بھاگ رہی ہو پھر تم اس کے پیچھے جسے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ اپنے لیے تو سبھی اسے پکارتے ہیں، تم اللہ کو اللہ کے لیے پکار کر تو دیکھو۔ کیوں روتے ہو ان چیزوں کے لیے جنہیں تم دھتکار دیا؟ قرآن پاک کا ہر حرف گواہ ہے، جس کی محبت کا تم کبھی اس کو چاہ کر تو دیکھو۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند ہے، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے، اور کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تمہیں۔ جتنی محبت تم کو اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے اللہ نے انہیں تم سے دور کر دیا ہے جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو تمہارے کتنے ایسے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ معجزے گناہگاروں کے لیے ہی ہوتے ہیں، وہ گناہگار بندے جن کی گناہوں کی ندامتیں انہیں جانماز تک لے آتی ہیں۔ دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے، تب وہ تمہیں بھی اتنا طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے سننے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پر اٹکا رکھا ہو۔ شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا ہوا تھا۔ جن گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے، غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پر اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطیوں پر اڑا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھا دیتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے
طلبگار ہوتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری تڑپ اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جانماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لی ہے تمہاری دعا تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہے۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ تو ہر پل تمہارا انتظار کرتا رہتا ہے، اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے در کا راستہ کبھی بھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر ہی ہے۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ عنقریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس رب نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی بھی نہ توڑنا: وعدہ، دل، بھروسہ، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں نا تو آواز نہیں آتی لیکن درد بہت ہوتا ہے، یہ بے سکونی ہے، اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لیے ہی ہے۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمان میں گونجتی ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھنا دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کیا کریں، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اگر پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو سب سے زیادہ دعا کیا کرو، اگر اپنی تکلیف سے نجات چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو، اگر تندرستی چاہتے ہو تو روزے رکھو، اگر شفا اور سکون چاہتے ہو تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھو، اور اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہو تو باوضو رہو اور تہجد ادا کرو، اگر نعمتیں چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو۔ سب کچھ لکھا ہے، رزق، ہم سفر، کیریئر اور موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ پر اتنا توکل رکھیں، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیں، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر ادا کر دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد نصیب فرمائی، اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا دیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی وہ جنات، چرند اور پرند، جانور اور ہواؤں کو قابو میں کر سکتے تھے، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں، کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گھبراؤ مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہی ہیں یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی بے شمار راحت چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی۔ مجھے آسمان کو تکتے رہنا پسند ہے کیونکہ میں جانتی ہوں جہاں میں دیکھ رہی ہوں وہ بنا کہیں میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ غم نہ کرو، ہر چیز وقتی ہے۔ بے شک اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔
دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ فرماتا ہے مت ہو پریشان میرے بندے، میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ تہجد کے وقت خاموش آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جاہ نماز بھیگ چکی ہوگی اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرو۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری پسندیدہ چیز سے ہی آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ سنو، یہ دیری نہیں ہے، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہے، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ یقین ایسا ہو سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستہ بنائے گا، صرف اپنے رب سے امید رکھو۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ جو شدت سے مانگا چاہے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کی حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔